صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کو بھی بنایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی صبح 10 ذی الحجہ کو جب آپ مزدلفہ سے منا کی جانب آ رہے تھے تو اپنے پیچھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ ایک مقام پر پہنچے تو خصم قبیلے کی ایک عورت آئی۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ آئے تھے کنکریاں چننے کے لیے مزدلفہ کی رات ہی، اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرات کے قریب ہی ملے تھے جہاں حضرت عبداللہ نے آپ کو کنکریاں پکڑائیں۔ اس سے پہلے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات نہیں ہو سکی آپ سے، اور اس حدیث کے راوی وہی ہیں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے بھائی سے ہی یہ بات سنی ہوگی، اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس وقت عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی۔ تو پھر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی خصم قبیلے کی، اور وہاں پر الفاظ ہیں کہ وہ خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میری ماں وہ دنیا سے یہ خواہش کرتی ہوئی گزر گئی کہ حج کرے گی، لیکن بیمار بہت تھی، آ نہیں سکتی تھی، کیا میں اس کی جانب سے حج کروں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں پر کوئی قرضہ ہوتا تو ادا کرتی؟ جی ہاں، تو یہ تو اللہ کا قرض ہے، اسے تجھے ادا کرنا چاہیے۔ یعنی وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ آئندہ سالوں میں جب حج آئے گا تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے بھی حج کروں؟ تو آپ نے اس کو ایسا کرنے کے لیے فرمایا۔ تو جب وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی حضرت فضل رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھنے لگے، اور وہ بھی حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معلوم ہوا تو آپ نے حضرت فضل کا سر جو ہے دوسری جانب پھیر دیا۔ وہ ایک بار پھر دیکھنے لگے، آپ نے پھر ایک بار ان کا سر دوسری جانب پھیر دیا۔ اتنی دیر میں وہ مسئلہ پوچھ کر چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے راستے پر چل نکلے۔ اس حدیث سے یہ دلیل بنائی جاتی کہ اس عورت نے چہرے کا پردہ نہیں کیا ہوا تھا، تبھی حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ دلیل لینا درست نہیں۔ اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ منہ اس نے کھولا ہوا تھا، چہرہ کھولا ہوا تھا، اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے اور وہ چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی جانب دیکھ کر ہی جواب دے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت چہرہ کھولے ہوئے نہیں تھی، صرف انہماک سے دیکھنے کی بات تھی، اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہماک سے ہی اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ہیں، اور جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لہٰذا رویت کا مسئلہ جب آ جائے تو احتمال پیدا ہو جاتا ہے، اور حضرت فضل نے ہی یہ واقعہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو سنایا ہوگا۔ اس اعتبار سے روایت کے اندر احتمال اپنی جگہ موجود ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ عورت حج کے دوران تھی، اور حج کے دوران جو کچھ معاملہ پیش آتا ہے اس اعتبار سے پردہ بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، چہرے کا پردہ نہیں بھی ہوتا، اور اتنے رش میں یا افراتفری کے اندر عین ممکن ہے کہ جب وہ مسئلہ پوچھنے آئی تو اس کے چہرے کا پردہ نہیں تھا، حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ان کا چہرہ پھیر دیا۔ تو یہ بات تو ویسے بھی حدیث کے اندر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی نگاہ پر تجھے کوئی جرم نہیں،
اور دوسری نگاہ تیرے خلاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتی ہے کہ حج کے دوران ہم چہرے کا پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن جو ہی مرد آتے تو ہم چہرے پر کپڑا ڈال لیتی، پھر جب وہ چلے جاتے تو چھوڑ دیتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران حج اس قدر رخصت تو ہے کہ مردوں کی موجودگی کے میں چہرے پر پردہ کر لے، اور اگر نہ مرد ہوں تو کھول لے، اور ایسا موجودہ زمانے کے اندر ممکن نہیں۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اسی سال ہی زیادہ لوگ تھے، اس کے علاوہ اس زمانے میں لوگ اس قدر نہیں ہوا کرتے تھے جس قدر موجودہ زمانے کے اندر ہے۔ تو اس نسبت سے اب وہ اتنی رخصت بھی وہ علماء نہیں دیتے جو چہرے کے پردے کے قائل ہیں۔ تو دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زیادہ مضبوط دلائل انہی کے ہی ہیں جو چہرے اور ہاتھ کے پردے کے قائل ہیں۔ تاہم اگر ان علماء کی بھی بات مان لی جائے جو چہرے کے پردے کے قائل نہیں، تو آج کے دور میں عورتیں پروفیشنل ہو چکی ہیں، اور پروفیشنل خواتین کو ہمہ وقت واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور بعض اوقات سیکیورٹی کے بھی مسائل ہوتے ہیں۔ تو اگر ان علماء کی بات تسلیم کر لی جائے تو ان عورتوں کو کم از کم یا صرف اجازت دی جا سکتی ہے جو ہمہ وقت پروفیشنلزم میں ہے یا پھر جنہیں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جیسے نرسوں کا شعبہ ہے، جیسے ڈاکٹری کا شعبہ ہے، جیسے دیگر شعبہ جات ہیں۔ تو وہاں پر مردوں کا ہمہ وقت آنا جانا بھی ہے، اور وہ عورتیں اگر چہرے بھی ڈھانپ لیں تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن کو ان شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ تو ایسی نسبت سے پھر کم از کم ان عورتوں کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیلانی حافظہ اللہ نے اپنی کتاب مسائل حجاب و ستر کے اندر لکھا ہے کہ پردے کا مسئلہ اپنے عموم و خصوص کے ساتھ سخت ہوتا ہے اور نرم ہوتا ہے۔ جیسی جیسی صورتحال پیش آتی جائے ویسا ویسا یہ یا تو نرم ہو جاتا ہے یا اس اعتبار سے سخت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے سب سے زیادہ مجبوری اور ایمرجنسی ہے میدان حشر میں، اور وہاں پر سارے ہی برہن ہے، کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کسی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس جانب کسی کا دھیان جائے گا، اس قدر افراتفری ہوگی۔ نمبر 2، دوران حج لوگوں کا دھیان اس جانب نہیں جاتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم اتنا سخت پردہ بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جنگ کے دوران ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ٹیم جو تھی، جو اس غرض سے جنگ کے دوران آئی تھی کہ مجاہدین کو، زخمیوں کو پانی وغیرہ پلائیں گی، مرہم پٹی کریں گی، میں ان کی پنڈلیاں دیکھ رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابیات۔ ظاہری بات ہے جنگ کے دوران اتنا سخت پردہ نہیں تھا، اور پھر زخمی مجاہدوں کو اٹھانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا، انہیں پانی بھر بھر کے پلانا، ظاہری بات ہے ہاتھ بھی لگ جاتا ہوگا انہیں۔ تو اس صورت کے اندر اب پردہ اتنا سخت نہیں رہا جتنا سخت عام حالات کے اندر ہے، کیونکہ معاملات گمبھیر نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے جیسے صورتحال بدلتی ہے ویسے ویسے اس کی پابندی اور سختی بھی نرم پڑتی جاتی ہے۔ اور دوسری جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الہم الموت، فرمایا دیور اور جیٹھ تو موت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ موت کا کھٹکا جیسے ہر وقت سر پر لگا رہتا ہے، اسی طرح ہی وہاں خدشات موجود ہیں، تو وہاں زیادہ سختی ہے۔ تو مولانا اقبال کیلانی لکھتے ہیں
کہ اس کے اندر عموم و خصوص ہے. جیسے جیسے صورتحال گمبھیر ہوتی جاتی ہے، اب ایمرجنسی لگ جائے اسپتال کے اندر اور وہاں پر خواتین نرسیں ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، تو اگر ان کے وہ پردے قائم نہیں رہتے جن کی اسلام ہدایت کرتا ہے، تو اس مجبوری اور ایمرجنسی کے اندر پھر چہرے اور ہاتھ کے پردے نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں. لہذا ان علماء کی بات کو جو اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، مجبوری اور ایمرجنسی کی صورتحال کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ پردہ کس طرز کا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں دو ہدایات کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. نہ ایسا ہو کہ اتنا باریک ہو کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے، نہ ایسا ہو کہ اتنا ٹائٹ ہو کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَجِدَنَّ نِسَاءً کاسیاتن آریاتن، ان قریب تم ایسی عورتوں کو پاؤ گے جو کہ کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں، ان کے سروں پر بڑے بڑے جوڑے ہوں گے جیسا کہ بختی قبیلے کے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں. فرمایا یہ نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی. وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور جبکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اتنے میلوں کے فاصلوں سے بھی لوگوں کو آئے گی، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پردہ نہیں کیا بلکہ پردے کی اہمیت، ضرورت اور اس کے تقدس کو بھی پامال کیا ہے، اس کے حکم کو رسوا کیا ہے. یہ اپنی بے پردگی کی وجہ سے اتنی وعید کی مستحق نہیں ٹھہری، بلکہ اللہ کے حکم کی ضلالت اور رسوائی کی وجہ سے اتنی وعید کی مستحق ٹھہری. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے پردہ عورتوں کے ساتھ ایسا ہوگا، یہ نہیں فرمایا آپ نے، بلکہ فرمایا وہ کرنے کے باوجود برہنہ ہوں گی. اس وجہ سے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہ حاصل کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے پردے کی رسوائی اور اس کی ضلالت کی وجہ بنی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کن سے پردہ نہیں کر سکتی یا اس کو اجازت اور رخصت ہے، تو ان کی فہرست اللہ رب العزت نے یہاں پر دے دی. اس فہرست کے اندر ماموں اور چچا کا بیان نہیں، تو وہ بھی اس میں داخل ہیں. پھر عورتیں، ایسی عورتیں جو ذمیہ ہیں یعنی غیر مسلم ہیں، تو ان سے بھی مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک بے پردگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اگر وہ بے پردہ مسلمان عورتوں کو دیکھیں گی تو پھر جا کر اپنے گھروں میں ان کے محاسن بیان کریں گی. کر تو مسلمان عورتیں بھی ایسا سکتی ہیں، لیکن مسلمان عورتیں تو کم از کم اس سے رکی رہیں گی کیونکہ اللہ کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کو جائز نہیں کہ وہ اپنے مرد کے سامنے کسی دوسری عورت کے محاسن بیان کرے، اور کسی مرد کو جائز نہیں کہ وہ اپنی عورت کے سامنے کسی مرد کے محاسن بیان کرے. تو یہ ہدایات تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم کو تو یہ ہدایات نہیں ہے. تو اگر وہ کسی عورت کو، کسی مسلمان عورت کو بے پردہ دیکھیں گی تو ایسا ضرور کریں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو خط لکھا تھا جب وہ صوبہ شام کے گورنر تھے اور اسلامی فوج کے جرنیل تھے، اور اس خط میں یہ لکھا تھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمان عورتیں ذمی عورتوں کے سامنے، ذمی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو غیر مسلم ہیں، پردہ نہیں کرتی. میں اس کو سختی سے منع کرتا ہوں، اور آئندہ مسلمان عورتیں ذمی عورتوں کے سامنے پردہ داری ضرور کریں. تاہم اتنا ضرور ہے، جیسا کہ وہاں ایسا تھا بھی کہ مسلمان عورتوں کی خدمت گزار یہودی اور عیسائی عورتیں ہوا کرتی تھیں،
تو ان کے سامنے مسلمان خواتین پردہ نہیں کیا کرتی تھیں۔ تو ایسا ضرور ہے کہ مسلمان خواتین ان خادماؤں سے جو ان کے گھروں کے اندر آیا کرتی ہیں نہیں بھی پردہ کرتی تو کوئی حرج نہیں، مگر وہ جو کبھی کبھار آتی ہیں اور وہ جن کی نظر عورتوں کے محاسن پر پڑتی ہے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پر بچوں کا بھی ذکر ہے، اوی الطفل الذی او ما ملکت ایمان، غلاموں کا ذکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ساتھ میں ایک غلام بھی تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ آئیں، چادر ایسی تھی کہ سر پر لینے کی کوشش کرتی تو پاؤں برہنہ ہو جاتے، پاؤں کو جو ہے وہ ڈھانپنے کی کوشش کرتی تو سر سے سرکنے کی نوبت آ جاتی۔ وہ اس کوشش میں تھی کہ سارا جسم ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ اتنی تگودو کرنے کی ضرورت نہیں، تیرے سامنے یا تو تیرا باپ ہے اور یا تیرا غلام ہے۔ تو اس زمانے کے اندر غلاموں سے پردے کی اتنی سختی نہیں تھی، مگر یہ خادم اور ماتحت نوکر اس غلام کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتے۔ اوی الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، پھر وہ بچے، ایسے بچے جو عورتوں کے محاسن سے آگاہی رکھتے ہیں ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اور وہ بچے جو ابھی اتنے اور عورتوں کے حوالے سے آگاہی نہیں رکھتے ان کے سامنے اگر پردہ نہ بھی ہو تو خیر ہے۔